ایک معراج تقویٰ کی یہ بھی ہے کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی وضو خانے میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور فوراً پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں. تو سالکین خادمین نے پوچھا حضور خیریت؟ تو فرمایا کہ میرے ہاتھ پر جب میں بھی مکتوب لکھ رہا تھا تو مکتوب لکھتے ہوئے ایک سیاہی کا ایک نقطہ میرے ہاتھ پر لگا تھا. میں نے کہا قرآن میں قلم کا ذکر ہے، نون والقلم وما یسطرون، تو مجھے اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. یعنی مدارج ہے تقویٰ کی، لیکن اگر محض ہم تقویٰ لیں گے تو محض تقویٰ بھی سالک کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی ایک حدیث شریف سے دلیل دیتے ہیں کہ ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعبادت و اجتہاد. کریم آقا کے بارگاہ عالیہ میں دو بندوں کا تذکرہ ہوا. ایک شخص نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بہت عبادت گزار ہے، بہت ہی محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے. ایک اور بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اور بندہ بھی ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ اور دوسرے بندے کے بارے میں اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا تذکرہ فرمایا صحابہ نے کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایک بندے کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ یہ بہت عبادت کرتے ہیں، بہت اجتہاد کرتے ہیں، عابد ہے، یہ زاہد ہے، یہ متقی ہے. اور دوسرے بندے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنے آپ کو لا یعنی چیزوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا نے فرمایا لا تعدل بالرعۃ شیئا، فرمایا یہ جو تقویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ان کے مقابل میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتا. فضیلت تو اس بندے کو ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادت والے کو افضل ہونا، لیکن کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے اللہ کے بارگاہ میں کسی کا مرتبہ کون سا؟ غوث کون ہے، قطب کون ہے، ابدال کون ہے، اوتاد کون ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ غوث، قطب، ابدال، اوتاد اور یہ جو مراتب سلوک و تصوف ہے یہ شاید عبادت سے ہو، لیکن رب نے فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تحقیق تمہارے رب کے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ اس بندے کا ہے جو متقی ہو. بس